سبحانہ تعالیٰ سے اپنے اگنورینس کی معافی مانگیں. ہمیشہ جب ہم پڑھنے پڑھانے لگتے ہیں قرآن کے پڑھنے میں اسپیشلی جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ دعا مانگ کے شروع کرتے ہیں. And I should be نوشین کون سی والی دعا ہے وہ جس میں نستغفرہ؟ نوشین پڑھ دیں گی دعا جلدی سے. وہ تو اینڈ پہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک. اچھا اینڈ پہ پڑھتے ہیں. اچھا ہاں رب اشرح لی سے شروع کریں. ہاں رب اشرح لی رب اشرح لی چلے ہاں وہ پڑھ لیتے ہیں. واحلل عقدۃ من لسانی رب زدنی علما. رائٹ آمین. تو میں یہ بتا رہی تھی اسی طرح کا سملر ایک جملہ نکال کے انا انزلنا الیک، اور ہم نے کل جو پڑھا تھا انا انزلنا الیکم پڑھا تھا. رائٹ. اور الیکم شبنم واز رائٹ، کم از جمع کا صیغہ، کم آ گیا تو پھر تمام لوگ آ گئے. So that was a very good learning for me especially. لیکن over here is alayka same وزن کا جملہ ہے انا انزلنا alayka, right? But alayka over here is Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں لیکن صفیہ اس کے علاوہ بھی جو میرے لیے پوائنٹ تھا وہ تھا جو تاقلون کی بات ہوتی نا تاقلون، تو وہ بیسیکلی کہ وہ بالکل you are right. 49 times آیا ہے، کہیں پہ بھی پروفٹ کے لیے نہیں آیا. It's always for the people. People کے لیے آیا. So very good point. Alhamdulillah. Now I have learned basically. آپ لوگوں کے ساتھ میں سمجھ آ گئی ہے نا کہ لفظ کا وہ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی ایگری کر رہا تھا کہ تاقلون جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے ہی یا ماشاءاللہ الحمدللہ. So اس کے ساتھ ہی ہم آج زبیر کی پریزنٹیشن چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. So that was a good learning, very good learning yesterday. Who was presenting? Tahira. Where is Tahira? Tahira ہیں؟ ہاں طاہرہ کی آیات سے یہ ہوا ہے کہ وہ اس میں کافی چیزیں اس میں سے نئی آ رہی ہیں. نئی کیا، اگر میرے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو زبیر آپ کی بتائیے. سورہ ہود ہے؟ سورہ نوح ہے. سورہ نوح. اوکے. سورہ نوح کی کون سی آیت ہے؟ 11 سے سٹارٹ کرنا ہے. 11 سے سٹارٹ کرنا ہے. چلیں آپ نے اسکرین شیئر کی ہے؟ اوکے مے بی ناٹ. ریکارڈنگ تو ہو گئی ہے نا؟ جی. بتائیے گا نظر آنے لگے تو. اب آ رہا ہوگا جی نظر اب انشاءاللہ. آپ کی اسکرین شیئر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہاں پہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں، کیونکہ جو آگے کی 11 آنورڈس کچھ آیات ہیں تو وہ اس بیک گراؤنڈ پہ ہیں. تو یہاں پہ جو ہے حضرت نوح اپنے اسٹرگلز کے بارے میں بتا رہے تھے، پھر ان کی قوم کی جو حالات تھے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے. جب اللہ کی باتیں انہیں بتائی جاتی تھی تو وہ اپنے کانوں میں جو ہے وہ انگلیاں ڈال لیتے تھے. اور حضرت نوح بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے بآواز بلند اپنی قوم کو جو ہے تبلیغ کی. اور اس کے بعد جو آیت نمبر 10 پہ سمرائز ہوتی ہے وہ اس چیز پہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ خدا سے بخشش مانگے اور وہ بڑا بخشنے والا ہے. ٹھیک. تو اب 11 سے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرسل السماء علیکم مدرارا. تو یرسل السماء جو ہے یرسل اس میں ورب ہو گیا، یہ رسلہ سے نکلا ہے، اور یہاں پہ یہ مضارع ہے اور یہ ہو جائے گا وہ بھیجے گا. رسلہ کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، تو یہ ہو جائے گا وہ بھیجے گا. سما جو ہے یہ ناؤن ہو گیا الف اور لام کی وجہ سے، تو یہ آسمان. علیکم، علیکم جو ہے کم آپ کی پوزیشن شو کر رہا ہے جو سیکنڈ پرسن ہے، اور علی کا مطلب ہوتا ہے پر، آن. تو یہ ہو جائے گا تم پر. مدرارا یہ تنوین کی وجہ سے ناؤن ہو گیا، اور اس کا مطلب ہے خوب برسنے والا. مطلب یہاں بارش کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اللہ سے مغفرت مانگو گے تو اللہ جو ہے آسمان سے تم پر بارش بھیجے گا خوب.
یہ مدرارہ کا مطلب تو ابنڈنس ہو گیا، رائٹ؟ جی بارش تو یہاں پہ نہیں ہے، بٹ وی آر ازیومنگ کہ بارش ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ یہ دیکھیے گا کہ تھوڑا سا لائک تھوڑا سا آگے کا ہے، ذہن میں رکھ لیجیے گا، کوئی ضروری نہیں ہے اس لیول پہ آپ کو کرنے کی. یہ یورسل ہے، یورسل لام کے نیچے زیر کبھی نہیں ہوتا نا، وہ لام کے نیچے زیر اسی صورت میں آئے گا کہ یہاں پہ جزم تھا، ٹھیک ہے؟ پھر جزم کے بعد سین جو ہے شمسی لیٹر ہے تو آپ نے اس کو زیر لگا کے ملا دیا سین سے، ٹھیک ہے؟ لیکن زیر کے دکھتے ہی آپ کو ایسا لگا کہ یہاں پہ کیا ہے؟ جزم ہے. جزم کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مجزوم ہے، جی مجزوم ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجزوم کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ ورڈ آیا ہوگا، کوئی اس کے پہلے ورڈ نہیں ہے، تو یہ پھر جواب ہے. شرط ہے کہ اگر تم استغفار نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم پہ آسمان سے برسے گا. کیا برسے گا؟ یقیناً پانی، رائٹ؟ اور اگر جملہ کی تخفیف ہوتی ہے، کسی ورب کی تخفیف ہوتی ہے، تو وہاں کسی لفظ کی تخفیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بارش کا لفظ بیسیکلی وہاں پہ نہیں ہے، صرف آسمان سے ہے، رائٹ؟ he will send down what، like یہاں پہ یقیناً بارش ہے، بٹ وہ جملے میں موجود نہیں ہے، ٹھیک؟ تو یہ مجزوم شکل میں ہے. تو اس کو خیر بہرحال اتنا وہ اسٹریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان سے آئے گا تو بارش ہی آئے گا، رائٹ؟ اور بھی آ سکتا ہے، اولے بھی برس سکتے ہیں، بٹ بیکاز یہ نوح علیہ السلام کی کہانی ہے تو یقیناً اس میں بارش کا ذکر ہے، ٹھیک؟ ان ابنڈنس. آگے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو وَيُمْدِدْكُمْ جو ہے یہ ورب ہو گیا، اینڈ ہو گیا. یمددکم تو یہ مضارع ہے یہ کی وجہ سے، اور کم جو ہے یہ پرسن کو بتا رہا ہے، اور اس کا جو روٹ ورب ہو جائے گا وہ مددہ ہو جائے گا، میم دال دال، تو یہ ہو جائے گا، اور وہ مدد کرے گا تمہاری. بی اموال، یہ اگین تنوین کی وجہ سے جو ہے ناؤن ہو گیا. تو یہ جو ہے یمدد کو ایک اور کہہ دیں، یہ بھی آپ یہ بھی مجزوم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور وا جو ہے وہ اس کو جملے کو ابھی بھی کنیکٹ کر رہا ہے نا، وا اور اس کے بعد، رائٹ؟ تو وہ ابھی تک جواب چل رہا ہے، جواب شرط. ہاں اسی کیفیت میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں یورسل تھا، یہاں یمدد ہے، ٹھیک ہے؟ تو یمدد ہے تو آپ کو پھر اس کو مینشن کرنا پڑے گا کہ یہ مجزوم ہے، ٹھیک؟ چلیں آگے. بے اموالن، ہاں اب یہ آپ نے صحیح پہچانا کہ ناؤن ہے. بی اموالن جو ہے یہاں بی جو ہے وہ جب کسی کے ساتھ آ جاتا ہے تو وہ ساتھ کا ہی مطلب دیتا ہے، تو ٹوگیدرنس شو کرتا ہے. تو یہ ہو جائے گا مال، وہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ساتھ. اور وا بنینا اس کا مطلب ہے بیٹوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ چلڈرن، رائٹ؟ بنینا اولاد کے ساتھ، رائٹ؟ جی. اور وَيَجْعَلْ یہ جو ہے وہ ہے ورب ہے، جعالہ سے نکلا ہے یہ، ٹھیک اور ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کنسٹرکٹ یا ٹو بلڈ، اور وہ بنائے گا، اور یہ اگین مضارع ہے. لکم تمہارے لیے، جنتن یہ جو ہے ناؤن ہو گیا تنوین کی وجہ سے، تو یہاں پہ مطلب اس کا ہو جائے گا باغات کے طور پہ. ٹھیک ہے؟ وَيَجْعَلْ اگین اور وہ بنائے گا، لکم تمہارے لیے، انہارا یہ بھی تنوین کی وجہ سے جو ہے ناؤن ہو گیا، اور اس کا مطلب ہے نہریں. اور تو یہاں یجل پہ پھر کیا ہے؟ وہ یہ بھی مجزوم ہے، ساری چیز آپ کی مجزوم آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک، چلیں جی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ یہ انہارا، اور بنائے گا.
آیت ہو تمہارے لیے نہریں. ہاں ٹھیک. تو کمپلیٹ آیت ہو جائے گی کہ اگر تم اللہ سے بخشش مانگو گے تو وہ تمہارے لیے آسمان سے خوب برسنے والی چیز بھیجے گا جو کہ بارش ہے, اور وہ مدد کرے گا تمہارے مال اور تمہاری اولاد کے ساتھ, اور وہ تمہارے لیے بنائے گا باغات, اور وہ تمہارے لیے بنائے گا نہریں. ٹھیک. تو یہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے, رائٹ؟ جی. اوکے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. ما جو ہے یہ کوشچن کے لیے یوز ہو رہا ہے, کوشچننگ کرنے کے لیے. تو کیا ہو گیا؟ لکم ہو گیا تمہیں, لا ترجونا, لا جو ہے وہ نیگیٹیوٹی شو کر رہا ہے, تو نہیں. ترجونا یہ ورب ہو گیا, اور اس کا جو ہے وہ جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہو جائے گا رے, جیم اور واو, یا رے جیم واو. ٹھیک ہے. تو اور یہ جو ہے اگین مضارع ہے تے کی وجہ سے. تو یہاں پہ ہو جائے گا کیا نہیں, کیا تمہیں توقع نہیں رکھتے, کیونکہ یہ جو ہے مضارع ہے. اور للہ یہ جو ہے حروف جلالی ہو گیا, تو اللہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک اور ہے. وقارا یہ جو ہے تنوین کی وجہ سے اگین ناؤن ہو گیا. تو ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہے وقار کی مطلب یہاں پہ اللہ کوشچن کر رہا ہے, اللہ نہیں حضرت نوح آئی تھنک کوشچن کریں گے اپنے لوگوں سے کہ تم جو ہو اللہ سے کیا توقع نہیں رکھتے کہ اللہ کی شان کے مطابق, اللہ کی عظمت کی مطابق, اللہ کی جو ہے وقار کے مطابق کے بارے میں, اللہ کے وقار, اللہ کی عظمت, اللہ کی شان. اچھے میں نے اچھی طرح آپ نے اس کا ترجمہ کیا, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں ان لوگوں کو ظاہر ہے جب اللہ پہ یقین نہیں ہے تو اللہ کے سارے اللہ کیا کیا دے سکتا ہے, رائٹ. ایوری ڈے میں اگر دیکھتے وہ تو ظاہر ہے وہ لوگ بھی بہرحال لوگ ہی تھے, رائٹ. ان میں سے 80 لوگ ہی جو ہے کنورٹ ہوئے تھے. کچھ لاکھ تو ہوں گے اس زمانے میں بھی, اگر زیادہ نہیں ہوں گے تو, رائٹ. لیکن وہ سارے کے سارے نہیں یقین رکھتے تھے اللہ کی شان پر, اللہ کی اور شان پر کیا, جب ان کو ڈرایا گیا کہ بھئی اگر تم ڈر جاؤ ورنہ فلڈ آئے گا, تو وہ اس سے بھی نہیں ڈرے تھے, کیونکہ ان کو نہیں یقین تھا کہ فلڈ آ سکتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا سکتے ہیں, رائٹ. تو بہرحال دیٹ واز دا قوم نوح. اور قوم نوح اور قوم جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں زیادہ فرق نہیں نظر آ رہا تھا, رائٹ. جب ان کو ڈرایا جاتا تھا کہ بھئی مسلم لوگ will take over the world which happened, right, just after prophets like فتح مکہ ہوا. فتح مکہ کے بعد تقریباً پوری دنیا کو فتح کیا مسلمانوں نے, رائٹ. تو وہ کفار جو تھے وہ صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے کہ ان کی جو اکانومی ہے وہ بیٹھ جائے گی اگر وہ اپنے بتوں کو ماننا چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے آئیں گے. جبکہ وہ اللہم تو ابو جہل بھی کہتا تھا, جو اس کی ٹاکس وغیرہ اگر آپ سیرہ پڑھتے ہیں تو اللہ پہ ان کو یقین تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. ٹھیک ہے. اللہ کے ساتھ ساتھ بت بھی انہوں نے بٹھا کے رکھے ہوئے تھے. ٹھیک. تو وہ اللہ کے اوپر, اللہ کی وحدانیت پہ یقین نہیں کرتے تھے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شرک سے روکتے تھے, تو وہ اپنے شرک کو نہیں چھوڑتے تھے. ٹھیک. اس کے بعد بھی سنا ہوگا وہ نماز کے بارے میں بھی کہ کچھ لوگ اپنی آستینوں میں اپنے بت چھپا کے پھر عبادت کیا کرتے تھے, کیونکہ ان کے دل سے جو ہے وہ شرک نہیں جا رہا تھا. چلیں یہ پڑھنا ہے آپ کو اگلی والی. جی. وقت خلقکم اطوارا. وقت پہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ یہ ناؤن ہے یا ورب ہے. یہ میں ایک حرف کہہ دیں, حرف تاکید کہہ دیں اسے.
ٹھیک ہے. قد ویسے ہوتا ہے میں، شاید، رائٹ. لیکن یہاں اللہ سبحانہ کے دو لفظ ہیں، ایک لعل اور ایک قد. اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے منسلک ہیں تو ان کا مطلب پھر میں نہیں ہو سکتا، ان کا مطلب پھر یقیناً ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یقیناً، انڈیڈ، سرٹینلی، رائٹ. تو قد کو یاد رکھ لیجئے گا. اللہ سبحانہ کے ساتھ استعمال کریں گے، اگر انسان کے ساتھ استعمال کریں گے تو شاید یا میں کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ سبحانہ کے ساتھ یہ انڈیڈ کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک، کہ اللہ ہیز کریٹڈ یو ان اسٹیجز. جی. تو اسٹیجز کس چیز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ ایمبریولوجی کی. جی. رائٹ. سو وہ جو بایولوجی سے رکھتے ہیں جانکاری، ان کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ آیت کا مطلب کیا ہو رہا ہے. اتوار اسٹیجز میں بنایا، رائٹ. جی. پہلے ایگ ہوتا ہے، ایگ ڈیوائڈ ہوتا ہے، پھر اس سے کیا بنتا ہے، پھر اس سے کیا بنتا ہے، پھر 4th month میں اس میں روح پھونکی جاتی ہے، رائٹ. دس از لائک گیون ان دا حدیث کے کون سے کہ کتنے دن کے بعد انسان میں روح پھونکی جاتی ہے. ٹھیک. تو وہ اسٹیجز میں اس کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک. آگے کرنا ہے. وقت یہ میں خلقکم جو ہے یہاں پہ ورب ہو گیا، اور اس کے جو ہے خلقہ سے نکلا ہے، اور کم جو ہے تمہیں بتا رہا ہے. تو ٹھیک. یقیناً اس نے پیدا کیا تمہیں اتوارا. یہ جو ہے تنوین کی وجہ سے اگین ناؤن ہو گیا، تو ڈفرینٹ اسٹیجز میں، مختلف مراحل میں. ٹھیک. تو یہاں پہ اللہ کی ایون عظمت پیدا کے ہونے کے بارے میں بعد ہم، کنٹینیو. ہاں، پیدا ہونے کے بعد بھی ہم اسٹیجز میں ہی رہتے ہیں. کہ پہلے بچپن کا اسٹیج ہوتا ہے، رائٹ. جی. پھر بچپن سے بڑے ہوتے ہیں، رائٹ. تو وہ بھی اسٹیج ہی ہے. وہ بھی اگر دیکھا جائے، کسی بچے کو بھی گرو ہوتا دیکھا جائے تو that's amazing as well, right. This is اللہ کی قدرت، رائٹ. سو 15 بھی کرنی ہے آپ کی، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. کوشش کرتے ہیں 15 کی بھی. الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. علم جو ہے یہ ہو جائے گا اگین کراس کوشچن ہو رہا ہے اللہ کی عظمت کے بارے میں. تو کیا نہیں، ہاں، کیا جو ترو. ہے آ جو ہے وہ حرف استفہام، کیا. ٹھیک ہے. لم نہیں. ٹھیک. تراؤ کی ذرا آپ کو گردان دکھانی پڑے گی ایک بار. جی میں نے ابھی تو نہیں بنائی ہوئی، میں 14 تک پریپیئر کیا تھا، لیکن میں کر لوں گا. ٹھیک ہے. تو لیکن ترو تے سے یہ کیا لگ رہا ہے؟ یہ مضارع لگ رہا ہے، جی. لیکن پھر یہ مضارع شاید نہیں ہوگا. تے جو ہے آپ کا یہ ماض ہوگا مضارع شاید. ہی ہے. نہیں، ماض میں تے نہیں آتا. ارا ہو سکتا. ارا یرو. ٹھیک ہے. یا آئے گا تو یا انتا کیا ہو جائے گا؟ مضارع. نون یا تا، نون اور الف، یہ مضارع کی علامت ہے. الف تھوڑا سا کنفیوزنگ ہوتا ہے کیونکہ وہ فارم 4 کے شروع میں بھی الف آ جاتا ہے، تو اس کو ذرا کبھی کبھی آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ اگر آپ تے دیکھیں کہیں پہ تو وہ یقیناً کس کی علامت ہو جائے گی؟ مضارع کی. ہاں، تو اسے آپ کمفرٹیبلی، آرام سے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ مضارع کہہ سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. جی. تو یہ ہو جائے گا کیا نہیں تم نے دیکھا. کیفا. کیفا
یہ سمپل حروف ہے آئی تھنک، معنی بھی کا میں شیور نہیں ہوں. اس کا فارم علم ترو، کیفا کے معنی نہیں پتا آپ کو؟ کیفا حالو کا کہتے ہیں نا. جی کیا حال ہے؟ ہاں کہتے ہیں نا. تو جی علم ترو نہیں دیکھا کیا تم نے، کیفا کیسے، جی کیسے، خلق ہاں خلا کا جو ہے یہ ورب ہو گیا. جی تو یہ ماض میں تو پیدا کیا اللہ، تو حروف جلالی اللہ نے، سبا سات بالکل سماواتن بالکل ماشاء جو اللہ. ہے یہ تنوین کی وجہ سے ناؤن ہو گیا آسمان کو، اور طبا کا یہ بھی جو ہے ناؤن ہو جائے گا تنوین کی وجہ سے، اور جی اس کا مطلب ہو جائے گا اوپر، مطلب 7 آسمانوں کو اوپر. لیئرز میں، طباق میں جی لیئرز. ٹھیک ہے. تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. کوشچن ٹو دا ونڈرفل گروپ، لیکن عام پہلے بھی آپ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ آپ عام اس کا جواب کیا ہوا تھا، پہلے ڈسکس کیا تھا، آئی ڈونٹ ریمبر. آپ لوگوں نے یہ کہا تھا نا کہ یہ تو اس نے شائستہ اس گروپ میں ہوا تھا کہ دوسرے گروپ میں ہوا تھا؟ اس گروپ میں نہیں ہوا، میرا نہیں خیال. ہاں اوکے. تو آپ لوگ جواب دیں، میں نہیں جواب دوں گی اس کا. کہ یہ آپ ایک سائنسدان ہے، اس کو تو پتا ہے کہ آسمان کے اوپر آسمان ہے، آسمان کے اوپر آسمان ہے. ایک عام انسان میں ہیں، آپ ہیں، ہمیں 7 آسمانوں کو نہیں پتا، رائٹ. تو کسی عام انسان کو یہ کہنا کہ یہ 7 آسمان ہیں، وہ کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ نوشین، طارق and Shabnam, each one of you should contribute on that. اچھا اس میں دیکھیں جو نارملی لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ جیسے ایک ہم آسمان ہے، اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے سرکل کے اندر نا، تو 7 آسمان بن گئے. جبکہ جو میرا ویو ہے، یا جو میں تھوڑا سا اس کو جو بھی ڈسکشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ملٹیپل 7. یہاں پہ 7 کا مطلب 7 نہیں ہے، اٹس ملٹیپل 7 آسمان ملٹیپل. اور اگر ہم رات کو یا شام کو، رات کو جب اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بے تحاشا ستارے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس پہ مطلب تھوڑی سی وہ کیا جائے تو وہ بہت سارے ستارے ہیں. میں اگر نالج ہوگی، کیونکہ یہاں پہ یہ کوئی لے مین پرابلی نہیں کہہ سکتا، کسی کی نالج ہونی چاہیے تھوڑی بہت ستارہ شناسی کی، جیسے جو لوگ دوربین سے دیکھتے ہیں یا جن کی جو اس کو نالج رکھتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ ہاں وہ دیکھیں گے کہ اچھا ان کے ایک ستارہ ہے یا ایک جو بھی گلیکسی ہے، اس کے پیچھے ایک اور گلیکسی آ رہی ہے، اس کے پیچھے ایک اور گلیکسیز آ رہی ہے، ملٹیپل وہ ہے. لیکن مختلف ویو ہیں اس میں. یہاں پہ جو ہے نا پرابلی نالج ہونی چاہیے سائنس کی، ادروائز یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے جواب دینا. رائٹ. یا سو دیٹ واز اے ویری گڈ کوشچن. آئی تھنک کسی اور گروپ میں آیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ 7 آسمان ہوتے ہیں، لیکن لے مین کیسے یہ سمجھے گا. بٹ ٹو بی آنیسٹ، لائک جب قرآن اتر رہا تھا اور جب یہ آیتیں بار بار آ رہی تھی 7 آسمانوں کی 7 آسمانوں کی، nobody ever questioned. اچھا اس کی بھی وجہ ہے. دیکھیں اس زمانے میں لوگ جو تھے نا سفر کرتے تھے تو وہ ستاروں کو دیکھتے تھے، اور وہ رات کو سفر کرتے تھے، تو ان کو ستاروں کے بارے میں پورا علم تھا. جو کہ اگر ہمیں سفر کرنا ہے تو ہمیں کس روٹ سے جانا ہے. اب کوئی جی پی ایس ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں، یا کوئی مائل اسٹون تو نہیں لگے ہوتے تھے، تو وہ سفر کرتے تھے ستاروں کو دیکھے، تو ان کے پاس وہ نالج تھی. اور جب اسی لیے ان کو کوئی مطلب اس بات کو سمجھنے میں ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی. اور جو یہ کہا جاتا ہے نا جب کہ 7 آسمان یا 6 دن میں بنایا اللہ نے، وہ ملٹیپل کے اس میں باقی تو اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے بہت زیادہ. ہاں لیکن یہ کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا جو کاروان چلتے تھے وہاں پہ،
وہ دیکھتے تھے کہ ہمیں اس رخ جانا ہے تو ہمیں کون کون سے ستاروں کو دیکھتے ہوئے جانا ہے. ہاں تو اس لیے انہوں نے کوئی بھی اس پہ آبجیکٹ نہیں کیا. ہاں تو ان کیس لائک ہمارے سائنس نے ہم لوگوں کے ذہنوں کو وہ کر دیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ ستارہ شناس ضرور ہوتے تھے، جو بھی لائک ایون بچے بھی ہوتے تھے تو ستاروں کو رات کو گنتے تھے، ان کے والدین ان کو بتاتے ہوں گے کہ دیکھو یہ ستارہ ہے وہ ستارہ ہے، ان کو نیویگیشن ہی سکھانے کے لیے بھلے سکھا رہے ہوں. تو اس زمانے میں اگر آپ کو احادیث سے نہیں ملے گا کہ کسی نے ایسا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، کہا کہ یہ آپ کی آیت آئی ہے، یہ 7 آسمان ہیں تو یہ اس کا کیا مطلب ہے. Like nobody asked, although they asked other question کہ قرآن میں ایسا آیا تو کیوں آیا ہے, right? But nobody ever asked this question in that era and time. نوشین آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ جی باجی یہی ہے کہ بھی غیب کے علم میں سے ہے نا، کہ جیسے ہم اور چیزوں کو وہ کرتے ہیں، اگر ہم نہیں بھی دیکھ رہے ہیں آسمان کتنے بننا ہے. جیسے میں آپ کو ایک دفعہ نہیں بتا رہی تھی کہ میں نے زمین کا بھی یہ پڑھا ہے کہ جیسے 7 آسمان ہے ایسے زمین بھی 7 ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ غیب کے علم میں سے آتی ہیں، جو ہمیں اپنی نیکڈ آئی سے تو نظر نہیں آ رہی، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ظاہر پر سائنسدانوں نے آج بہت ساری چیزیں دریافت بھی کر لی ہیں. ہاں ہمیں تو ایمان لانا ہے، لیکن صرف یہ سوال کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ لیمن کیسے سمجھ پائے گا 7 آسمان کے کانسیپٹ کو، رائٹ؟ تو بہرحال آئی تھنک لیمن کو بھی یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ کچھ لوگ جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ 7 کائنات ہیں ڈفرنٹ، کچھ ایسے بھی کہہ دیتے ہیں. ہاں ملٹیپل وہی تاریخ کا کائنات ہے جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے. ایور ایکسپینڈنگ ابھی بھی. پھر بلیک ہولز بھی ہیں. دیٹس اے بیوٹیفل کانسیپٹ ہے. سارا کچھ ہے، کیونکہ ہمارا علم تو محدود ہے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. بالکل بالکل. تو چلتے چلتے ہم لوگ اگر یہ آپ لوگوں سے غائب ہو گئی ہے ارا کی را کا مطلب دیکھنا، رأو and رأیتا I think پہلے کی ہوئی ہے لیکن پتہ نہیں کتنی دور کہی ہوئی، شاید آپ کو نکالنے میں. سوری، رأیتا رأیتا اس لیے دوبارہ کرا رہے ہیں کیونکہ یہ رائے کافی طرح علم طرح جو ہے کافی بار آتا ہے اور اس کی کافی فارموں میں آیا ہے، لیکن یہاں پہ فارم 1 ہے تو ہم کر رہے ہیں رأیتا رأیتم. رأیتو رأینا. ٹھیک ہے زبیر، میں نے آپ کا کام آسان کر دیا. میں الف کیوں آپ نے پہلے بھی کروائی تھی اب پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے، تو میں یہ سوچ رہی تھی یہ ویک لیٹرز میں آپ نے کروائی تھی، مجھے یاد ہے. اوکے چلیں دوبارہ کر لیں ایک بار، کہ یہ امپورٹنٹ لفظ ہے، ہم اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، پھر بعد میں وہ دے گا. اس کا مضارع بتا دیں آپ. یرا، یرونا، ترونا. ٹھیک ہے. ترونا، ارا، ترونا، ارا اور نارا. ٹھیک ہے. اس کا وہ بھی بتا دیجئے، امر بھی بتا دیجئے، پھر ہم اس کے آپ کے اس پہ آئیں گے. امر اس کا ہو جائے گا را اینڈ راؤ. آپ لوگوں کو ختم ہو جائے. ختم. تراؤ کیا ہوگا؟ اب آپ یہ بتائیے یہ تراؤ کیا ہے؟
ताराऊ ये क्या मानत है? नहीं कि नून नहीं नून मोनस तो नहीं लग रहा, नून ड्रॉप हो गया ना इसका। नून ड्रॉप हो गया, हाँ नून ड्रॉप हुआ है किसकी वजह से कि ये मजजूम हो गया, ठीक है, मजजूम हो गया। तो आपकी पूरी सूरह नूह में तरौना से तरौ हुआ, समझ आई जुबैर? जी नून जब ड्रॉप करेंगे तो उसे अलिफ लगा देते हैं, ठीक है, तो ये इसकी मजजूम शक्ल हुई। मजजूम शक्ल तरौना की क्या हुई? तरौ हुई, ठीक है, तरौ, अलिफ ऐसे, अलिफ वो जीरो के साथ आया, सिफर के साथ है। हमने जब हम हिफ्ज की क्लास लेते हैं उसमें हमने बड़ा किस अलिफ को प्रोनाउंस नहीं करते, ये खाली तराउ, इसको दिखाने के लिए कि यहाँ नून ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो ये तराउ ना था एक्चुअली, लेकिन अब ये मजजूम शक्ल में है, चूंकि आपकी पूरी तकरीबन पिछली 4-5 आयतें सारी मजजूम 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 आ रही है, ठीक है, तो तराउ का भी मजजूम शक्ल आई है, ठीक है जी। तो फिर मुझे कुछ कहना था, खत्म हो गया तो जी बोलिए। सॉरी, जो था ना, जो आपने कहा था कि अबू जहल की दुआ में भी अल्लाहुम्मा आता था, है ना, इस टाइप की बात जो हो रही थी, तो मेरे दिमाग में नहीं वो उनसे पूछे, वो वो अल्लाहुम्मा नहीं थोड़ा कहता, सा, अल्लाह की कसम नहीं खाता था ना, कहता था अल्लाहुम्मा। हाँ, मैं उससे रिलेट कुछ बात करना चाह रही हूँ। जैसे आई थिंक 20 पारा है, कौन सा पारा है जिसमें ये बार बार अल्लाह ताला ने क्वेश्चन करा है कि अगर तुम उनसे पूछो जमीन आसमान किसने बनाए, तो वो कहेंगे अल्लाह ने, है ना। अल्लाह ने, तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो इनके वो अल्लाह को तो मानते थे, और इनके ये है कि जैसे क्या हमारा हाल भी वही है जो उन सबका हाल था, कि हम लोग यानी कि जो लोग वो करते हैं, कि हम बोलते हैं हमारे फला बुजुर्ग हैं, तो हमें जो है वो हमें अल्लाह ताला तो कहता है ना कि तुम मुझे पुकारो, वाइदा साल का इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि मैं उनसे करीब हूँ, तो मुझे डायरेक्टली पुकारो। अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम फला जगह जाओ, फला जगह चादर चढ़ाओ या धागा बांधो, जब मैं तुम्हारी सुनूंगा। अल्लाह ने कहा तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो वो वहाँ वो लोग भी यानी कि अल्लाह को तो मानते थे, जब कहीं मुश्किल में फंसते थे तो अल्लाह को ही पुकारते थे। ये जानते थे जो अल्लाह है, बस वो कहते थे ये हमारे सिफारिशी है, ये हमारी सिफारिश करेंगे। तो वो मानते हैं अल्लाह ने बनाया सब कुछ। हाँ, तो वो इसीलिए हमें भी जो इन सबको जो बिदात करते हैं और ये शिर्क करते हैं, उनको भी एजुकेशन की जरूरत है। जब वो इंशाल्लाह कुरान की तरफ आ जाएंगे तो वो शिर्क से बच जाएंगे, ठीक। वो इनके जब अबू जहल के आई थिंक बेटे थे, कौन थे वो, जब वहां जाके फंसे हैं समंदर में, तो अल्लाह से ही दुआ मांगी उन्होंने। तो ये तो था कि वो ये मानते थे कि अल्लाह है, आसमान पर है और सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, सब मानते थे, लेकिन वो बस वो ये बोलते थे कि ये हमें करीब कर रहे हैं। तो ये नहीं वो खुदा मान रहे थे, उनसे इनडायरेक्टली मांग रहे हैं। ये था उनका जो मसला ये कि उनको गैब पे वो नहीं होता था, गैब के साथ साथ वो एक बुत बना के खड़ा कर देते थे, तो उनको कंफर्ट फील होता था कि ये हम इनके थ्रू फिजिकल कोई चीज हमारे पास है उस नेचर की, जबकि जाहिर है उनके पास प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर डायरेक्ट थे, उनको समझना ज्यादा आसान होना चाहिए था। बट अगेन अल्लाह जिसको हिदायत दे, राइट। इसमें एक थोड़ा सा ऐड मैं कर दूं, तकरीबन सब लोग अल्लाह को मानते हैं, मतलब गॉड या जो भी है, सिवाय कुछ एथिस्ट जो होते हैं उनके अलावा। लेकिन एक है अल्लाह को मानना और एक है अल्लाह के अहकाम को मानना, अल्लाह को मानने के साथ। तो वो थोड़ा सा फर्क है जो हमें, मतलब जो मोमिन जो कहा गया है कुरान में, कि जो अहकाम को, अल्लाह के अहकाम को मानते हैं। एग्जैक्टली और अल्लाह ने अपने बारे में जो इंट्रोडक्शन कराया है कुरान में, वो इसीलिए करवाया है कि सारी सफ़ात अपनी बताई है, कि वो अल्लाह ने ये बनाया या कहाँ हर चीज़ का मालिक है, और हर चीज़ उसको पता होता है कि क्या चीज़ बन रही है, क्या टूट रही है, सब पता होता है, इसलिए। एग्जैक्टली। अच्छा, तो उसमें अल्लाह के अहकाम को मानना जो है ना, वो असल में डिफरेंस करता है बिटवीन सब अल्लाह को मानते हैं और जो अल्लाह हमसे एक्सपेक्ट, जो हमें कहा गया है अल्लाह को अहकाम को मानना है।
تو وہی بات وہی آ رہی ہے کہ کفار مکہ کو جب یہ کہا گیا کہ تم ایک اللہ ان کے وہ مانو، آپ کو ساتھی کمین کہہ رہے تھے وہ، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے احکامات اتارے تھے اسی کو نہیں وہ مان رہے تھے نا احکامات جی کو، جی ورنہ احکام اللہ نہیں کو تو مان مانتے رہے تھے. تھے، جی احکام جی نہیں مان رہے تھے کہ جو وہ کہتے تھے ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے، ورنہ باپ دادا تو ان کے حضرت ابراہیم بھی تھے، حضرت ابراہیم بھی تو ان کے باپ دادا تھے، مانتے تھے حضرت ابراہیم کو، تو کیوں نہیں وہ کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کی بات مانیں. صحیح بات. سو انشاءاللہ who is next؟ صفیہ ایک جو بات ہو رہی تھی، آج بھی مڈل ایسٹ میں جو فیملیز ہیں لوکلز، وہ اپنے بچوں کو ریگستان میں لے کے جاتے ہیں رات کو، ماشاءاللہ، واو. اور وہ وہاں پہ اوور نائٹ اسٹے کرتے ہیں. مطلب وہ ان کا یہ سمجھے سے کہ ایک مینڈیٹری وہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو بچوں کو اپنے سکھاتے ہیں وہ کہ مطلب ستاروں یا آسمان کے بارے میں راستے میں. واو، اور یہ that's سعودی nice. ہاں ابھی بہت ہی زیادہ، مطلب یہ جیسے یورپ میں لوگ اپنے بچوں کو سوئمنگ سکھاتے ہیں، یہ لوگ اپنے بچوں کو ریگستان میں لے کے جا کے بالکل جہاں پہ کوئی لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی وہاں پہ وہ اوور نائٹ اسٹے کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ان کو کہ یہ کیسے وہ کرنا ہے. نائس، واو. کسی کو تھوڑا بہت آتا ہے کیا؟ کیونکہ آج کل 3-4 دن سے میں بھی فجر کے بعد نا ادھر آسمان کو دیکھتی ہوں، اتنے پیارے پیارے ستارے ہوتے ہیں، تو کسی کو تھوڑا بہت آتا ہے کہ یہاں بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں؟ نہیں، یہاں پہ نارتھ امریکہ میں تو باقاعدہ کیمپنگ ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہاں ہم لوگ فارسٹ میں چلے جاتے ہیں. ایک الحمدللہ لائک آئی ہیو دی اپرچونٹی آف دا کاٹیج. وہ کاٹیج میں اگر کاٹیج سے باہر نکلیں تو بالکل کھپ اندھیرا ہوتا ہے. شائستہ وڈ بتائیں گی، رائٹ. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں آج ستاروں کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ سے پکڑ لیں، اتنے ستارے ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے ستاروں کا بادل ہے. سو بیوٹیفل. جتنا شہر سے دور جاتے ہیں نا، شہر کی روشنی سے دور جائیں گے اتنا زیادہ نظر آتے ہیں، نظر آئیں گے. ہاں، تو بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے یہ کہ بیٹھ کے یہاں. بس مسئلہ یہ ہے کہ ٹھنڈ کا، تو اتنے ٹھنڈ میں سکڑ کے، ورنہ اگر بہت ہی گرم رات ہو تو بہت خوبصورت طریقے سے اس کو پورا اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. اور بچے یہاں پہ اپنی ٹیلیسکوپ لے کے اور یہ لے کے، ہاں جو بچے ہیں، جو سارے ینگ بچے، ہر ینگ بچہ ٹیلیسکوپ کے ساتھ کیمپنگ کر رہا ہوتا ہے. سو ماشاءاللہ لائک ہے، اس نیچر کے قریب ہونے سے اللہ کے قریب انسان ہو جاتا ہے. تو اب چلی ہیں طارق یہاں پر اسلامک ریٹریٹس. اس کالڈ اسلامک ریٹریٹ. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسلامک بچے جیسے یہ عمار اور عزیر وغیرہ وغیرہ ہیں، سارے بچے، یہ لوگ کوئی بھی ماسک ہیں، وہاں کے امام ماشاءاللہ سے بڑے ظاہر ہے وہ یہیں کے پلے ہوئے ہوتے ہیں، یہیں کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، رائٹ. تو یہ ارینج کرتے ہیں ایٹ کاسٹ آف کورس، لیکن کچھ ایسے کیمپنگ سینٹر بنے ہوتے ہیں جہاں پر لائک سسٹرز کے لیے الگ اسٹے کا انتظام ہوتا ہے. بڑے بڑے ہال ہوتے ہیں، اور ایک ہال میں یہ لوگ اپنے ایئر میٹرس ڈال کے سب لوگ بردرز ایک طرف، سسٹرز ایک طرف، اینڈ دین دے آر انجوائنگ the نیچر. اور پھر وہاں پہ ان کو ایک طرح کا درس وغیرہ کیا، لائک it's just like اسلامک ریٹریٹ. تو بہت اچھا ہے، وہ ایک کانسیپٹ پیدا ہوا ہے. یہ جو آپ کا تبلیغی وہ ہے نا، لیکن اس کا نام تبلیغی نہیں ہے، اس کا ماڈرن نام دے دیا گیا ہے اسلامک ریٹریٹ، رائٹ. اور وہ جسٹ لائک ویکینڈس، یہاں پہ سمر کے جتنے بھی ویکینڈس ہوتے ہیں، جو اسلامک بچے ہیں جو اسلام سے کسی طرح بھی منسلک ہیں، دے گو فار دا اسلامک ریٹریٹ. شہر سے دور، نیچر کے قریب، سم تھنگ لائک دیٹ. ہائکنگ، واکنگ، سب کچھ کرتے ہیں. بہت اچھا چل رہا ہے یہاں پر ماشاءاللہ. اچھا باجی، ایک لائف دین والے بھی ہیں میرے خیال ہے، کینیڈا سے ان کا تعلق ہے. ایک لائف دین جو ہے نا، وہ لوگ بھی یہ کرواتے ہیں ینگ بچوں کو لے کے نا، وہ لے کے جاتے ہیں ان کو کیمپنگ پہ، پھر اس کے بعد ان کو نیچر کے قریب لے کے جاتے ہیں، اور مختلف ان سے یہ اس طرح کام کروا کے نا پھر ان کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کائنات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں. تو یہ ان کا ایک طرح سے ان کا ایک ٹور بھی ہوتا ہے اس کے بیچ میں نا. تو الحمدللہ یہاں پہ بھی وہ پاکستان میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ایسا بھی ایک ہے ادارہ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ینگ لڑکوں کے ساتھ خاص طور پر. ہاں، یہاں پہ ماشاءاللہ سے بچیوں کو بھی الاؤ ہوتا ہے.
کیونکہ پاکستان میں تو ایسا ماحول ہے نا کہ بچیوں کو کچھ نہیں کرنے دیا جائے گا، رائٹ، جبکہ بچیوں کو بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے اور ان کو بھی اسپورٹس اور یہ ساری چیزیں ان کو بھی آنی چاہیے، اینڈ ان کو بھی لرن، کیونکہ جو اگلی نسلیں ہیں وہ تو بچیوں کے ہی گھر، لائک ماں کی گود کہتے ہیں پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے، تو اگر آپ بچیوں کو اسٹرانگ اسلام میں نہیں بناؤ گے اور واکنگ میں نہیں بناؤ گے، ماؤنٹین پہ چڑھنے والا نہیں بناؤ گے، تو اس لٹل، تو یہاں پہ نارتھ امریکہ میں یہ ہے کہ وہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی انکریج کرتے ہیں. سو بہت اچھی چیزیں جا رہی ہیں یہاں پہ، اچھا دل خوش ہوتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ، الحمدللہ. اینی وے، کون پریزنٹ کریں گے؟ Anybody? Any volunteer? میں نے تو تیاری نہیں کری اس پہ. کوئی ہے؟ کون کون ہے لسٹ میں سے پڑھ کے بتائیے نام مجھے. شبنم ہے، فاطمہ ہے، طارق فاطمہ ہے، جی، نوشین بازی ہے، شائستہ ہے، طاہرہ ہے، زبیر ہے، زلیخا ہے. زلیخا are you ready? No, not today. Not today? چلیں Okay. میں کر دیتا ہوں وہ. چلیں ٹھیک ہے، سورہ لقمان. ہاں آیت نمبر 14 ہے. آیت نمبر 14. چلیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یہ بڑا خوبصورت ورڈ ہے، وَوَصَّيْنَا. جی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اس میں تھوڑا سا یہی ہے کہ وصیت کی یا تاکید کی انسان کو، جی ہم نے انسان کو بے والدہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی. جی حملتہ امہ وہنا علی وہن وہنن علی وہن وفصالہ فی الآمین یہ میرا تھوڑا سا چھوٹا ہے. ہاں انشکر لی ولی والدیک الی المصیر. ٹھیک ہے، ہاں تو آپ اس کو اینالائز کرنا شروع کر دیجیے. جی تو پہلا تو وسینا میں واو اینڈ وصیحت، وسینا کا ہے وصیحت یا نصیحت، روٹ ورڈ ہے اس کا واو سواد، یہ ویک ورڈ ٹھیک ہے. ہاں انسان ہے الف نون سین، اس کا انسانوں کے بارے میں، انسانوں کو، سب انسانوں کو تاکید کیا یا نصیحت کی ہے یا وصیت کی ہے. تو اگر اللہ نے تاکید یا وصیت کی ہے تو وہ کیا ہوا؟ اللہ کا حکم ہوا، رائٹ. تو اس لیے اس کو آپ اس کو آلٹرنیٹ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا، لائک ٹھیک ہے اس کو لفظی معنی وصیت کے ہیں، لیکن اللہ کی وصیت، اللہ کی تاکید ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ حکم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی ٹھیک، کہ تمام وصیوں کو حکم دیا. ہاں تمام والدین کے ساتھ احسان کریں. ٹھیک ہے. بے والد ہے، اس میں روٹ ورڈ ہے واو لام دال، پیرنٹس میں. اور پھر آگے حملتہ، یہ فارم 1 ہے، ہے میم لام کا روٹ ورڈ ہے، کل ہم نے اس کو شاید ڈسکس بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر مدر، الف میم میم، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، مدر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اسے اٹھاتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں کہ وہ ڈیورنگ دا جو بھی ہے اس میں اٹھاتی ہیں. وہنن علی وہنن، اور وہ انسان کو کمزوری کے اٹھاتی ہے ساتھ، کمزوری کے ساتھ. ٹھیک ہے، کمزوری کے تو ساتھ. یہ اسلام نے کانسیپٹ دیا ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں پہ جو لڑکیاں ہیں وہ وزن اٹھانے کے جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہم لوگ شروع میں آئے تھے تو ہم کہتے تھے یار اس کو نہیں بولو کہ یہ وزن اٹھائے،
تو وہ کہتے تھے نہیں شی از پریگننٹ, شی از ناٹ ہینڈیکیپڈ. یہاں پہ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. جبکہ پاکستان میں دیکھیں جیسے ہی ایک لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے تو شی بیکمز اے کوئین, رائٹ. وہ کس لیے؟ کہ وہ قرآن کی وجہ سے, رائٹ, ہم لوگوں کے دلوں میں قرآن کی حکمت اور قرآن سے جو ہم لوگوں نے سیکھا ہے. سو وی ریسپیکٹ دا لیڈی ایون جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے. اب یہاں پہ نارتھ امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے ان کی رسپیکٹ کرنے کا. ہاں وہ برائڈل شاور تو کر دیتے ہیں بٹ دے ڈونٹ ٹریٹ دیم لائک اے کوئین. بٹ لائک آپ مسلم کلچر میں دیکھیں اس کو کوئین کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ وہ کمزوری پہ کمزوری اٹھا رہی ہوتی ہے, رائٹ. قرآن کہہ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی باڈی میں کمزوری آتی ہوگی, رائٹ, بیبی کو کیری کرنے کی وجہ سے, رائٹ. Excuse me, occupational health and safety کے اندر جو ہے ورک پلیس کے اندر اگر پریگننسی ہے تو پھر اس کو وہ لمٹ کر دیتے ہیں آپ کے ویٹس اٹھانے کا اور یہ سب چیزوں کا. اس کی بہت اس کا خیال کیا جاتا ہے اور اس کے لاز بھی ہے. بیسیکلی امریکہ میں اوشا ہے اور آئی ڈونٹ نو کینیڈا میں کیا ہے. تو یہاں پاکستان میں بھی جو ہے وہ پریگننٹ لیڈیز کے لیے ویٹ اٹھانے کا, زیادہ دیر بیٹھنے کا, یہ سب چیزیں ہیں. اور پھر بیسکلی اگر وہ ایسے ماحول میں کام کرتے ہیں جہاں پہ ایکسپوجرس ہوتے ہیں تو ان کو وہاں بھی کام کرنے نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ پھر اس کے جو ڈسٹ اور فیومس وغیرہ وہ پریگننسی میں بچے کو افیکٹ نہ ہو. تو یہ چیز ہے, مطلب لا میں تو ہے, سائنٹیفکلی ہے. اب وہ جیسے دوسرے ایسے ورک پلیسز میں وہ منع کرتے ہیں بٹ ایز پر لا تو یہ چیزیں ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ she needs to live, what does it matter if she's pregnant, but if something happens to her then she can sue her employer. Yes, that's true. But جب میں نے دیکھا تو they hardly respect them. So ان کا کلچر ایسا ہے نا تو وہ نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ وہ لا تو ہے, آکوپیشن ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حساب سے تو لا ہے, کیئر کرنا پڑتا ہے. Yeah, good to know, right? کیونکہ یہاں پہ لائک ان کو ٹریٹ بیٹر کرنا چاہیے. صحیح کہہ رہی ہے ویسے یہ جو کہہ رہی ہے صفیہ صحیح کہہ رہی ہے, کیونکہ ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے ہی پڑھا ہے حضرت عمر فاروق کے جتنے بھی وہ تھیں جو انہوں نے چیزیں کری جو ساری وہاں پہ امریکن اس میں لاز میں شامل ہو چکی ہیں کہ جیسے بیبی کو وہ وظیفہ ملنا یا جو بھی چیزیں ہیں حضرت عمر نے بنائی تھی وہ سب چیزیں وہاں ہیں کہ فوجی جو ہے 6 منتھ کے بعد واپس آئے گا. کافی ساری چیزیں, مجھے 2-3 چیزیں یاد آ رہی ہیں لیکن وہ ساری چیزیں وہاں اڈاپٹ ہو گئی ہیں اور یہاں مسلم کلچر میں وہ غائب ہوتی جا رہی ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں لڑکیوں کو ان کے کوئین بنا کے رکھتے ہیں, تو یہاں تو الٹا یہ کہنے لگے ہم نے تو اپنے وقتوں میں اتنا کام کیا, تمہیں کیا مسئلہ ہے, لوگ الٹا ان سے یہ کہہ رہے ہیں. اور وہاں اپوزٹ ہوتا جا رہا ہے, وہ ہمارا کلچر اڈاپٹ کر رہے ہیں, ہم ان کا کلچر اڈاپٹ کر رہے ہیں. یو کے میں تو پورا جو پولیس کا نظام ہے وہ حضرت عمر فاروق نے جو دیا تھا اسی کو وہ اب تک فالو کرتے ہیں. میرے خیال سے اس کو عمر's ڈاکٹرائن کے نام سے مانا جاتا ہے. ہاں, اور حضرت عمر نے ایک لازمی جو بھی گورنر ہوتا تھا اس کو سورہ نور کی اسٹڈی کرنا کسی اسکالر کے ساتھ ضروری ہوتا تھا. اگر وہ اس کو اسکالر پورا پڑھاتا نہیں تھا جب تک اس کو گورنرشپ نہیں دی جاتی تھی. سورہ نور واز دا مسٹ فار ایوری گورنر ٹو ریڈ اینڈ thoroughly understand before he was given the governorship. And Surah Nur is regarding the Nisa mostly, right? So anyway, ہمارے معاشرے میں کیا کیا اٹھ گیا ہے وہ جی طارق آپ کنٹینیو کریے. تو وحنن یعنی کہ کمزوری پہ کمزوری اٹھاتی ہے, وفصالہ اور دودھ پلاتی ہے. ٹھیک ہے, فصالہ is just like feeding, right? He's weaning. ٹھیک, آگے کیا ہے؟ فی آمین آمین. آمین 2 سال, یہ 2 کی جگہ 2 years چھڑاتی ہے نا.
فصالہ چھڑاتی ہے چھڑانا، and his یا 2 سال تو کا۔ فصل سے نا الگ ہونا. ہاں ہاں انشکر انشکر اس کے بعد ہاں تو شکر کرو لی والدین ہے، میرے لیے اور اپنے والدین کے لیے، وبل والدے کا، اور الی المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے تم اللہ کو نے. ہاں الیہ المصیر، میرا طرف تمہارا واپسی کا ڈیسٹینیشن میری طرف ہی ہے، رائٹ. سو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی آیت ہے، سورت ہے. اسکالر اس کو بہت دیر تک ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میرا شکر ادا کرو، اور کس کا شکر ادا کرو، اور کوئی اس کے بعد شکر کے قابل ہے تو والدین ہے، رائٹ. اب ہم نے انڈیا کا کلچر لے لیا. انڈیا کا کلچر کیا کہتا ہے کہ شوہر جو ہے مجازی خدا ہے، تو پاکستان میں سارے اس کو مجازی کے شوہر کا شکر ادا کرو. والدین کو آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا زیادہ وہ دیا جاتا ہے امپورٹنس، لائک کچھ میں دیتے ہیں، کچھ میں آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ امپورٹنس دیتے ہیں. اس کی جو میں جو فائٹ کر رہی ہوں، آئی تھنک فائٹ نہیں کر رہی، آئی ٹرائی ٹو ایجوکیٹ دا پیپل کہ اگر ون لڑکی ہے، لائک ایک بندے کے یہاں صرف ایک بیٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈاٹر ہے، ٹھیک. اچھا اب ڈاٹر 20 سال کی ہوئی، اس کی شادی ہو گئی. اس کے والدین کتنے تھے؟ 40 سال کے تھے اس وقت، ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن اتفاق سے وہ زندہ رہ گئے 70 سال 80 سال تک، رائٹ. اب چلے اس میں سے کوئی مر بھی گیا، ماں مر گئی یا باپ مر گیا، ایک بندہ رہ گیا، کس کی ذمہ داری ہے؟ تو لڑکیاں، میں کہیں دور نہیں جا رہی، ایون میری بھانجی کہتی ہے آپ مجھے کسی اسکالر کا وہ لا کے بتائیے. ایک تم اپنا دماغ یوز کرو یار. اگر تمہاری ماں اکیلی رہ گئی ہے تو whose responsibility is that؟ اللہ کے لحاظ سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم لڑکی ہو تو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے بالکل بھی تمہارے ماں باپ کی. مجھے آپ کی اس آیت پڑھ کر یہ بتا دیجئے کہ کوئی لڑکی اگر اکیلی ہے اور اس کے ماں باپ جو بڈھے ہیں، ان کی ذمہ داری کس پر جاتی ہے؟ حکومت پر. That doesn't نہیں make یہ تو any sense. نہیں یہ بیٹیوں تو کو بات کرنا آپ صحیح چاہیے کہہ رہی نا، ہیں. پھر چاہے اولاد بیٹی ہو اولاد چاہے میں تو بیٹا. دونوں آ جاتے ہیں نا، بیٹا اور بیٹی دونوں آ جاتے ہیں نا. Exactly. تو why don't we اب اس کا الٹا ریزن دے، نہیں بیٹی پہ کوئی ذمہ دار، بیٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. ہاؤ کم؟ جس طرح یہ ہے نا باجی کے ساس سسر جو ہوتے ہیں، مطلب جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ لڑکے کی شوہر ذمہ کی، داری. ہاں شوہر کی ذمہ داری ہے اس کے اپنے ماں باپ کو سنبھالنا. ہاں وہ کرتی ہے تو احسان کا درجہ ہوگا اس کا. اسی طریقے سے اگر لڑکی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو سنبھالے گی، اس کے شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے اس پہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے ماں باپ ڈالی کی. ہے، ماں باپ کو اس کمپلسری کیا Yeah, رائٹ؟ but یہاں سمجھ پہ رہے ہیں انڈین تعریف میرا کلچر، سوال آپ؟ جی نہیں Yeah, صفیہ، آپ نے but بہت اچھا پوائنٹ نکالا ہے. آئی مین یہ لوگوں کو کلیئر نہیں ہے، مطلب وہ جو آپ کہ بیٹی یا بیٹے کے بیٹی کے حساب سے خاص طور سے، ایون کہ ضروری نہیں ہے اگر کوئی سنگل بیٹی ہو، اگر بیٹا اور بیٹی دونوں ہوں تب بھی وہ دونوں ہی کی رسپانسبلٹی والدین کو مطلب دیکھنے کی ہے. ایگزیکٹلی. شاید فائنینشلی بیٹے کا زیادہ وہ ہے کہ وراثت کی وجہ سے، لیکن بیٹی کی بھی ذمہ داری ہے، اور صرف فائنینشلی ہی نہیں ہوتی بلکہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک مورل سپورٹ، ایک پریزنس، ایک کمپینین شپ چاہیے ہوتی ہے پیرنٹس کو ایک سرٹن ایج میں. ایگزیکٹلی یا. تو اللہ ہم لوگوں کو، زبیر اسپیشلی آپ کے لیے، رائٹ، ینگ جنریشن کے لیے، رائٹ، دے اٹس اوکے وین دا پیرنٹس آر ینگ. ایک مزے کی بات بتاؤں، بدھسٹ کلچر میں جو ہے، بدھسٹ کلچر میں وہ استادوں کا درجہ جو ہے ماں باپ سے بھی بڑا دیتے ہیں. استادوں کو ماں باپ سے بھی بڑا درجہ دیتے ہیں. اور بدھسٹ لوگوں میں جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہ سب سے پہلے وہ اپنے کیا کہتے ہیں استادوں کا آشیرواد لیتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ کے پاس جاتے ہیں. یہ میں نے خود دیکھا ہے، مطلب میرے فرینڈ کی شادیوں میں. تو یہ وہاں استادوں کا بڑا درجہ ہے، بہت زیادہ استادوں کو بہت عزت دیتے ہیں.
صفیہ ایک ٹائم ختم ہو گیا، ایک اس میں والدین میں جو لوگ جو ایک ویو یہ بھی ہے کہ والدین میں آپ کے مطلب دادا دادی بھی آتے ہیں اور نانا نانی بھی آتے ہیں. ویری ٹرو یا بالکل بالکل صحیح، بالکل مطلب صحیح. اگر کسی کے جیسے ماں باپ نہیں ہیں لیکن نانا نانی یا دادا دادی ہیں تو وہ اس کے لیے والدین کا درجہ وہ کرتے ہیں، ان کی بھی وہی دیکھ بھال کرنی ہے، ویسے ہی رہنا ہے جیسے والدین کے لیے. بالکل بالکل. تو اٹس سورہ لقمان، یو نو واٹ، ایٹ لیسٹ ونس ہر پاکستانی بچوں کو ضرور آنی چاہیے، پڑھنے چاہیے، بیکاز وہ اپنی زندگی میں اگر اس بات کو جان لیں لائک تو کافی بہترین بات ہو جائے گی. سب لوگ اپنے والدین کا خیال کرنے لگیں. اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا وصینا ہے، لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ نصیحت ہے یا تاکید ہے یا توقید ہے، اصل میں کیا ہے؟ یہ حکم ہے. رائٹ. اچھا، ادھر وصینا اس لیے ہے کہ اللہ نے ادھر انسانوں کے بارے میں کہا ہے، ان لوگ عام مومنوں کے بارے، مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایک انسان کے لیے کہا ہے، اس لیے یہاں پہ ایگزیکٹلی تو ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے. اینڈ یو نو what، جو دل کے اچھے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکی ہو لڑکے ہوں، وہ خیال کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ جو یہ لڑکی بیاہ کر سسرال چلی جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد اسپیشلی میں تو جو بچے ہیں ہماری ٹیم میں، ان کو یہ بات کروا دی جاتی ہے کہ بھائی دیکھو تمہاری بیویاں آئیں گی، تو جب ان کو اپنے والدین کو ان کے والدین کو ان کی ضرورت پڑے تو یو ہیو ٹو بی اکوموڈیٹیو، رائٹ. کیونکہ وہ تو لڑکی ہے، اس کو بھی تو حق ہے ثواب کمانے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ماننے کا، رائٹ. اور اگر وہ بچی نہیں جانتی یہ بات تو آپ اس کو بار بار یاد دلائیں کہ تمہارے والدین تمہارا فرض ہیں، رائٹ. اس لیے میں ینگ بچوں کو ضرور کہتی ہوں کہ وہ سورہ لقمان ضرور پڑھیں اور سمجھیں انشاءاللہ. چلیں جی، آج کا بہت اچھا سیشن رہا. تھینک یو طارق فار فلنگ ان اور آیت کرنے کے. اور انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویک ملتے ہیں انشاءاللہ. اوکے، انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم اللہ السلام. حافظ.